بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات۔ آج ہم پڑھیں گے گلزار اردو 11ویں جماعت، چیپٹر ہے بابا نور، اور اس کے جو مصنف ہے وہ ہیں احمد ندیم قاسمی، اور ان کی پیدائش ہے 20 نومبر 1916 پنجاب، اور وفات ہے ان کی 10 جولائی 2006 لاہور۔ تو اس میں ایک ذکر ہے ایک باپ کا جس کے بیٹے کی برما کے بم کے دھماکے میں ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، تو اس کے بارے میں تو جہاں کہہ رہے ہیں کہ بچہ پوچھ رہا ہے بابا نور کہاں چلے گئے، تو بس بھائی یہیں ذرا ڈاک خانے تک۔ بابا نور بڑی ذمہ دارانہ سنجیدگی سے جواب دے کر آگے نکل گیا۔ سب بچے کھلکھلا کر ہنس پڑے، جیسے عموماً بچے کرتے ہیں نا، کوئی چھوٹی سی بات ہوتی ہے سارے بچے ایک بچے کو دیکھ کر ہنس پڑتے ہیں۔ صرف مولوی قدرت اللہ چپ چاپ کھڑا بابا نور کو دیکھتا رہا، پھر وہ بولا، ہنسو نہیں بچوں، ایسی باتوں پر ہنسا نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کی ذات بے پرواہ ہے۔ بچے خاموش ہو گئے، اور جب مولوی قدرت اللہ چلا گیا تو ایک بار پھر سب کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ بابا نور نے مسجد کی محراب کے پاس رک کر جوتا اتارا، ننگے پاؤں آگے بڑھ کر محراب پر دونوں ہاتھ رکھے، اسے ہونٹوں سے چوما، پھر سے باری باری دونوں آنکھوں سے لگایا، الٹے قدموں واپس ہو کر جوتے پہنے اور جانے لگا۔ محراب کہتے کمان کی شکل کا خانہ یا طاقچہ۔ بابا نور کا جو حلیہ تھا وہ اس طرح کا سارا لباس دھلے ہوئے سفید کھدر کا تھا، سر پر کھدر کی ٹوپی جو سر کے بالوں کی سفیدی سے گردن تک چڑھی ہوئی معلوم ہوتی تھی، اس کی سفید داڑھی کے بال تازہ کنگھی کی وجہ سے خاص ترتیب سے سینے پر پھیلے ہوئے تھے، گورے رنگ میں زردی نمایاں تھی، چھوٹی چھوٹی آنکھوں کی پتلیاں اتنی سیاہ تھیں کہ بالکل مصنوعی معلوم ہوتی، لباس، بالوں اور جلد کی اتنی بہت سی سفیدی میں یہ دو کالے بھنورا نقطے بہت اجنبی سے لگتے۔ لیکن یہی اجنبیت بابا نور کے چہرے پر بچپنے کی سی کیفیت طاری رکھتی تھی۔ اس کے کندھے پر سفید کھدر کا ایک رومال تھا جو لوگوں کے ہجوم سے لے کر مسجد کی محراب تک 3-4 بار کندھا بدل چکا تھا۔ ڈاک خانے چلے بابا نور؟ دکاندار کے دروازے پر کھڑے ایک نوجوان نے پوچھا۔ ہاں بیٹا، جیتے رہو، بابا نور نے جواب دیا۔ قریب ایک بچہ کھڑا تھا، تڑاک سے تالی بجا کر چلایا، آہا بابا نور ڈاک خانے چلا۔ جیسے بچے عموماً ایسا کیا کرتے ہیں، بڑے اس سے مذاق کرتے ہیں، بھاگ جائے یہاں سے، نوجوان نے بچے کو گھرکا، اور بابا نور جو کچھ دور گیا تھا پلٹ کر بولا، ڈانٹ کیوں رہے ہو بچے کو، ٹھیک ہی تو کہتا ہے، ڈاک خانے ہی تو جا رہا ہوں۔ تو اس پہ بابا نور سے کہتے ہیں نوجوان سے کہ تم بچے کو کیوں ڈانٹ رہے ہو، وہ بچہ ٹھیک ہی تو کہہ رہا ہے کہ میں ڈاک خانے جا رہا ہوں، جبکہ بچے جانتے تھے کہ وہ تھوڑے سے ذہنی طور پر ڈسٹرب ہیں اپنے بیٹے کی موت کی وجہ سے، تو سب ان کا مذاق اڑا رہے ہوتے تھے۔ دور دور سے دوڑ کر آتے ہوئے بچے بے اختیار ہنسنے لگے، اور بابا نور کے پیچھے ایک جلوس مرتب ہونے لگا، مگر آس پاس سے نوجوان لپک کر آئے اور بچے کو گلیوں میں بکھیر دیا۔ انہوں نے دیکھا کہ بچے جو ہیں بابا نور کو پریشان کر رہے ہیں، تو انہوں نے سب بچوں کو بھگایا کہ یہاں سے جاؤ اور ان کو پریشان نہ کرو۔ بابا نور اب گاؤں سے نکل کر کھیتوں میں پہنچ گیا تھا۔ پگڈنڈی مینڈ جاتی ہوئی اچانک ہرے بھرے کھیتوں میں اترتی تو بابا نور کی رفتار میں بہت کمی آ جاتی۔ مینڈ کہتے ہیں کھیت کی منڈیر یا کنارہ، پگڈنڈی کہتے ہیں جنگلوں یا کھیتوں وغیرہ میں تنگ کچا راستہ جو ہوتا ہے، کچا راستہ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں۔ تو وہ ہرے بھرے کھیتوں میں اترتی تو بابا نور کی رفتار بہت کمی آ جاتی، وہ گندم کے نازک پودوں سے پاؤں، ہاتھ اور چولے دامن بچاتا ہوا چلتا۔ اگر کسی مسافر کی بے احتیاطی سے کوئی پودا پگڈنڈی کے آر پار کٹا ہوا ملتا تو بابا نور اسے اٹھا کر دوسرے پودوں کے سینے سے لپٹا دیتا، یعنی کہ انسان دیکھتے ہیں نا کچھ پودے ہیں نازک سے وہ ٹوٹ کر گر گئے ہیں تو وہ ایک دوسرے کو سہارا دے دیتے تاکہ وہ پودا ضائع نہ ہو، اور جس جگہ سے پودے نے خم کھایا تھا اسے کچھ یوں چھوتا جیسے زخم سہلا رہا ہے۔ پھر وہ کھیت کی مینڈ پر پہنچ کر تیز چلنے لگتا ہے، اور جب پودے کچھ ٹوٹ پھوٹ سے جاتے ہیں، گر جاتے ہیں، تو وہ ان کو ایسے محبت سے سہلاتے ہیں کہ جیسے اسے چوٹ لگ گئی ہو۔ 4 کسان پگڈنڈی پر بیٹھے حقے کا کش لگا رہے تھے۔ گاؤں کے منظر میں اس طرح سے دیکھا ہے آپ نے، ایک لڑکی گندم کے پودوں کے درمیان سے کچھ اس صفائی سے درانتی سے گھاس کاٹتی پھر رہی تھی کہ مجال ہے جو کسی پودے پر خراش آ جائے۔ یہاں پہ منظر کشی کی گئی ہے گاؤں کی، کہ ایک لڑکی ہے جو درانتی گھاس کاٹنے کا ایک اوزار ہے، تو وہ اس سے گھاس کاٹ رہی ہے، مجال ہے کہ کسی پودے پر خراش آ جائے۔ بابا نور ذرا سا رک کر لڑکی کو دیکھنے لگا، وہ گھاس کی دستی کاٹ کے ہاتھ پیچھے لے جاتی، گھاس پیٹھ پر لٹکی گٹھری میں ڈال پھر درانتی چلانے لگتی۔ بھئی کمال ہے، بابا نور نے دور ہی سے کسانوں کو مخاطب کیا۔
یہ لڑکی تو بالکل مداری ہے، یعنی کہ جو مداری کرتب دکھاتے ہیں نا سرکس وغیرہ میں، جو بازیگر تماشا دکھانے والے ہوتے ہیں، اسی طرح ان کو لگا یہ لڑکی کتنی مہارت سے گندم کو چھوتی تک نہیں، یہ کس کی بیٹی ہے؟ چپے چپے پہ گندم کا پودا اگ رہا ہے لیکن دراتی گھاس کاٹ لیتی ہے اور گندم کو چھوتی تک نہیں، یہ کس کی بیٹی ہے؟ کس کی بیٹی ہے بیٹا؟ بابا نے لڑکی سے پوچھا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو ایک کسان کی آواز آئی، میری ہے بابا، یعنی کسان نے جواب دیا۔ تیری ہے؟ بابا نور کسانوں کی طرف جانے لگا۔ بڑی سیانی ہے، بڑی اچھی کسان ہے، خدا حیات لمبی کرے، یعنی کسی لمبی زندگی دے، کام اتنا پیارا کر رہی تھی وہ۔ آج کہاں چلے بابا؟ لڑکی کے باپ نے پوچھا۔ ڈاک خانے، دوسرے نے پوچھا۔ ہاں بابا نور ان کے پاس ذرا سا رک کر بولا۔ میں نے کہا پوچھا ہوں، شاید کوئی چٹھی وٹھی آئی ہو۔ یہ بیچارے جو بابا تھے بابا نور، یہ جاتے تھے ڈاک خانے پتہ کرنے کے لیے کہ ان کے بیٹے کا خط آیا ہے یا نہیں۔ ان کو یہ یقین نہیں تھا کہ ان کے بیٹے کی ڈیتھ ہو چکی ہے، تو یہ ڈاک خانے جا کے پتہ کرتے تھے۔ چاروں کسان خاموش ہو گئے۔ انہوں نے ایک طرف ہٹ کر پگڈنڈی چھوڑ دی اور بابا نور آگے بڑھ گیا۔ ابھی وہ کھیت کے پرلے سرے پر پہنچا ہی تھا کہ لڑکی کی آواز آئی، لسی پیو گے بابا نور؟ بابا نور نے مڑ کر دیکھا اور گاؤں سے نکلنے کے بعد پہلی بار مسکرایا۔ پی لوں گا بیٹا، پھر ذرا رک کر بولا، پر دیکھ ذرا جلدی سے لا دے، ڈاک کا منشی ہوا کے گھوڑے پر سوار رہتا ہے، چلا نہ جائے۔ ان کو فکر تھی اگر میں وہاں نہ پہنچا تو جو ڈاک خانے کا منشی جو خط دیتا ہے وہ کہیں چلا نہ جائے۔ لڑکی نے گھاس کی گٹھی کندھے سے اتار وہیں کھیت میں رکھی، پھر وہ دوڑ کر مینڈ پر اگی ایک بیری کے پاس آئی۔ مینڈ کہتے ہیں کھیت کی منڈیر یا کنارہ، تو وہاں پہ وہ رکھتی ہے اپنا سامان، گٹھی وہیں اتار کر رکھتی ہے اور بیری کے پاس آتی ہے۔ ایک پودا جو ہوتا ہے، تنے کی اوٹ میں پڑے برتن کو خوب چھلکایا، ایلومینیم کا کٹورا بھرا اور لپک کر بابا نور کے پاس جا پہنچی۔ بابا نے ایک ہی سانس میں سارا کٹورا پی کر رومال سے ہونٹ صاف کیا، بولا، نصیبہ اس لسی کی طرح صاف ستھرا ہو بیٹا، اور آگے بڑھ گیا۔ یعنی انہوں نے دعا دی کہ تیرے نصیب بہت اچھے ہوں، اس لسی کی طرح بالکل اجلا صاف ستھرا۔ مدرسے کے برآمدے میں ڈاک کا منشی بہت سے لوگوں کے درمیان بیٹھا روزانہ کے فارم پر کر رہا تھا۔ وہ دیہاتیوں کو معلومات سے بھی مستفید کرتا رہتا۔ میرا سالہ وہاں کراچی میں چپڑاسی کا کام کرتا ہے، جب وہ مرا تو مجھے فاتحہ پڑھنے کراچی جانا پڑا۔ مستفید کا مطلب ہے فائدہ اٹھانا، فائدہ پہنچانا۔ بات یہ ہے دوستوں کہ ایک بار کراچی ضرور دیکھ لوں، چاہے وہاں گدا گاڑی میں جتنا پڑے، یعنی وہاں پہ مجھے کچھ بھی کرنا پڑے، مگر میں کراچی ضرور دیکھنا چاہوں گا۔ اتنی موٹر کاریں ہیں کہ ہمارے گاؤں میں تو اتنی چڑیا بھی نہیں ہوں گی۔ ایک سیٹ کہہ رہا تھا کہ بس ایک اور بڑی لام لگ جائے تو کراچی ولایت بن جائے۔ کہتے ہیں کتنی بار لام لگنے لگی، پر لگتے لگتے رہ گئی۔ کوئی نہ کوئی بیچ میں ٹانگ اڑا دیتا ہے۔ کہتے ہیں لام میں لوگ مریں گے، کوئی پوچھے لام نہ لگی تو جب بھی تو لوگ مریں گے، لام میں گولے سے مریں گے، ویسے بھوک سے مر جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہی تو ہے، ایک دیہاتی بولا، پر منشی جی پہلے یہ بتاؤ کہ لفافہ اکنی کا کب کرو گے؟ منشی نے اسے کچھ سمجھانے کے لیے سامنے دیکھا تو اس کی نظر ایک نقطے پر جیسے جم کر رہ گئی۔ اس کا رنگ فک ہو گیا اور وہ بجھی سی آواز میں بولا، بابا نور آ رہا ہے۔ یعنی وہاں جو لوگ بیٹھے تھے وہ جانتے تھے کہ بابا نور اب آئے گا اور ہم سے پوچھے گا کہ ڈاک آئی کہ نہیں آئی، جبکہ وہ جانتے تھے کہ وہاں پہ ان کے بیٹے کے تو انتقال ہو چکا ہے۔ سب لوگوں نے پلٹ کر دیکھا اور پھر سب کے چہرے کملا گئے، یعنی سب کے چہرے مرجھا گئے، ان کو دیکھ کر اداس ہو گئے۔ بچے مدرسے کے دروازے اور کھڑکیوں میں جمع ہو کر بابا نور کی سرگوشیاں کرنے لگے۔ وہ سب ان کو دیکھتے تھے اور بچے تو نادان ہوتے ہیں، تو وہ ان کا مذاق اڑانے کے انداز میں سرگوشیاں کرنے لگے۔ بابا نور آ رہے، منشی نے انہیں ڈانٹ کر اپنی جگہ بٹھا دیا۔ سفید براق بابا نور سیدھا مدرسے کے برآمدے کی طرف آ رہا تھا اور لوگ جیسے سہمے جا رہے تھے۔ لوگ ڈرتے تھے، ان کے سوال سے جواب دینے سے ڈرتے تھے۔ برآمدے میں پہنچ کر اس نے کہا، ڈاک آ گئی منشی جی؟ آ گئی بابا، منشی نے جواب دیا۔ میرے بیٹی کی چٹھی تو نہیں آئی؟ بابا نے پوچھا۔ نہیں بابا، منشی بولا۔ بابا نور چپ چاپ واپس چلا گیا۔ دور تک پگڈنڈی پر ایک سفید دھبا رینگتا ہوا نظر آ رہا اور لوگ دم بخود بیٹھے اسے دیکھتے رہے۔ یعنی انہیں لوگ دیکھ کے پریشان ہو جایا کرتے تھے اور ان کو لگتا تھا وہ دور تک جاتے ہوئے ایک دھبے کی صورت میں نظر آ رہے تھے جو انہوں نے سفید رنگ کا کھدر کا کرتا پہنا ہوا تھا۔ پھر منشی بولا، 10 سال سے بابا نور اسی طرح آ رہا ہے، یہی سوال پوچھتا ہے اور یہی جواب لے کر چلا جاتا ہے۔ بیچارے کو یہ یاد ہی نہیں رہا کہ سرکار کی وہ چٹھی بھی تو میں نے ہی اسے پڑھ کر سنائی تھی۔ اس میں خبر تھی کہ بابا کا بیٹا برما میں بم کے گولے کا شکار ہو چکا ہے۔ جب سے وہ پاگل سا ہو گیا، مگر خدا کی قسم ہے دوستو، اگر آج اس کے بعد پھر وہ
میرے پاس یہی پوچھنے آیا تو مجھے بھی پاگل کر جائے گا۔ یعنی وہ اتنے پریشان ہو چکے تھے ان کی دیکھ کر ان کی تکلیف کو کہ ان کے بیٹے کا انتقال ہو چکا ہے، اور ان کو یہ یقین نہیں ہے کہ ان کا بیٹا مر چکا ہے۔ وہ اس کے خط کا انتظار کرتے ہیں۔ یہ ماخوذ از ہے بازار حیات سے۔ اب ہم اس کے کوسچن آنسر کر لیتے ہیں۔ اچھا، اس کی جو اقتباسات کی تشریح ہے، خلاصہ ہے اور مرکزی خیال، اس کی ویڈیو میں بنا چکی ہوں، تو ہم یہ والے سوالات کے جوابات کر لیتے ہیں۔ اس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گی۔ انشاءاللہ آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گی۔ درج ذیل سوالات کے جوابات دیجیے۔ الف ہے کہ بابا نور ڈاک خانے کے چکر کیوں لگاتا تھا؟ بابا نور کا بیٹا برما میں بم کے گولے کا شکار ہو چکا تھا۔ جو جوان بیٹے کی موت نے بابا نور کو پاگل سا کر دیا۔ بیٹے کی وفات سے پہلے اکثر اس کی چٹھیاں آیا کرتی تھیں، یعنی خطوط آیا کرتے تھے۔ بابا نور کو اب بھی یوں لگتا تھا کہ شاید اس کے بیٹے کی کوئی چٹھی آئی ہو، اس لیے بابا نور ڈاک خانے کے چکر لگاتا تھا۔ بابا نور نے کھیت میں کام کرتی لڑکی کی کیوں تعریف کی؟ جواب ہے کہ بابا نور نے کھیت میں کام کرتی لڑکی کی اس لیے تعریف کی کہ وہ لڑکی گندم کے کھیت سے گھاس کاٹ رہی تھی۔ چپے چپے پر گندم کا پودا اگ رہا ہے، لیکن دراتی صرف گھاس کو ہی کاٹ لیتی ہے اور گندم کے پودے کو چھوتی تک نہیں۔ بابا نور کا افسانے میں بیان کردہ حلیہ اپنے الفاظ میں لکھیے۔ بابا نور نے سفید کھدر کا لباس زیب تن کر رکھا تھا اور سر پر سفید کھدر کی ٹوپی پہنی ہوئی تھی۔ اس کی سفید داڑھی کے بال تازہ کنگھی کی وجہ سے خاص ترتیب سے سینے پر پھیلے ہوئے تھے۔ سفید رنگ پر چھوٹی چھوٹی آنکھوں کی پتلیاں اتنی سیاہ تھیں کہ بالکل مصنوعی معلوم ہوتی تھیں۔ اس کے کندھے پر سفید رنگ کا رومال تھا۔ کس بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ بابا نور کے کردار میں معصومیت، دردمندی اور خیر خواہی کے عناصر موجود تھے؟ بابا نور کھیت کے منڈے پر نہایت احتیاط سے چل رہے تھے۔ وہ گندم کے نازک پودوں سے پاؤں ہاتھ بچاتے ہوئے چلتے کہ پودا مسافر کی بے احتیاطی سے کوئی پودا پگڈنڈی کے آر پر کٹا ہوا ملتا تو وہ اسے دوسرے پودوں کے سہارے کھڑا کر دیتے۔ وہ ہر ایک کی بھلائی کا سوچتے۔ اپنا گھر بھی اسکول کے لیے وقف کر دیا تھا۔ ہر ایک کو سلام دعا کرنا۔ ڈاک خانے کے منشی سے ڈاک کے بارے میں استفسار کیا اور منشی نے کہا بابا نہیں آئی تو بابا چپ چاپ واپس چلے آئے۔ ان باتوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ بابا نور کے کردار میں معصومیت، دردمندی اور خیر خواہی کے عناصر موجود تھے۔ اس افسانے کا انجام ہماری فکر اور احساس پر کیا اثرات مرتب کرتا ہے؟ افسانے کے انجام سے ہماری فکر اور احساس پر یہ اثرات مرتب ہوتے ہیں کہ جنگ میں نشانہ بننے والے نوجوان جو والدین کی زندگی بھر کا سرمایہ اور خوشی ہوتے ہیں، ان نوجوانوں کی موت ان کے والدین کی زندگی بھر کا روگ بن جاتی ہے۔ بابا نور جیسا خوش اخلاق اور نفیس طبیعت کا مالک انسان بھی اپنے بیٹے کی موت کا صدمہ برداشت نہ کر سکا اور پاگل سا ہو گیا۔ اس لیے انسانوں کو چاہیے وہ جنگوں سے دور رہیں اور اپنے مسائل اور معاملات کو بات چیت سے حل کریں۔ کن باتوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ایک دیہاتی ماحول کا افسانہ ہے؟ اس میں ہے کہ کسانوں کا پگڈنڈی پر بیٹھے حقہ پینا، لڑکی کا ایلومینیم کے کٹورے میں لسی دینا، بابا نور کا کھیت کی پگڈنڈی پر چلنا، لڑکی کا گندم کے کھیت میں گھاس کاٹنا، ان تمام باتوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ایک دیہاتی ماحول کا افسانہ ہے۔ پھر ہے سوال نمبر 6 ہے کہ درج ذیل واحد الفاظ کی جمع لکھیے۔ واحد کی جمع بنانا ہے کیفیت، کیفیات، مسجد، مساجد، کمال، کمالات، مدرسہ، مدارس، قدم، اقدام۔ پھر ہے ذیل کے الفاظ، سوال نمبر 7 ہے ذیل کے الفاظ و ترکیب اور محاورے جملوں میں استعمال کیجیے۔ الفاظ ہے اجنبیت، حالانکہ میں احمد سے پہلی بار ملا مگر مجھے اجنبیت محسوس نہ ہوئی۔ پگڈنڈی، شہر میں کچھ سال گزارنے کے بعد جب میں واپس آیا تو گاؤں کی پگڈنڈی پر چلنے کا مزہ ہی کچھ اور تھا۔ زخم سہلانا، ماں ہی وہ واحد ہستی ہے جو ہماری زخموں کو سہلاتی ہے۔ دم بخود، جب میرے والد مجھے کاغان لے کر گئے تو میں وہاں کی خوبصورتی دیکھ کر دم بخود رہ گیا۔ رنگ فک ہونا، جب میں نے اپنے بھائی کے ایکسیڈنٹ کی خبر سنی تو میرا رنگ فک ہو گیا۔ نصیبہ، میری والدہ ہمیشہ میرے اچھے نصیبہ کی دعا کرتی ہیں۔ مستفید کرنا، استاد کی نصیحت سے شاگرد مستفید ہوئے۔ سرگوشیاں، حنا ماہم سے سرگوشیوں میں باتیں کر رہی تھی۔ ہوا کے گھوڑے پر سوار رہنا، صبح کے وقت ہر کوئی وقت پر پہنچنے کے لیے ہوا کے گھوڑے پر سوار رہتا ہے۔ درست جواب پر نشان لگائیے۔ بابا نور 10 سال سے جاتا تھا ڈاک خانے۔ سفید کھدر کا رومال تھا بابا نور کے کندھے پر۔ لڑکی گندم کے کھیت میں کاٹ رہی تھی گھاس۔ لڑکی نے بابا نور کے لیے کٹورا بھرا لسی کا۔
بابا نور احمد ندیم قاسمی کا تحریر کردہ ہے افسانہ۔ تو یہ ہمارے چیپٹر بابا نور جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ تو ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے گا، اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کیجیے گا، اور ایک اچھا سا کامنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہے۔ ویڈیو کو لاسٹ تک بے حد شکریہ۔ اللہ حافظ۔